بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے مگر مسلم لیگ نون کے اندر بھی دو قسم کے بیانیے چل رہے ہیں، ایک وہ جو نواز شریف کا ہے اور دوسرا وہ جو شہباز شریف کی رہائی کے بعد سے شروع ہوا ہے، جسے شہباز شریف لے کر چل رہے ہیں، جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یا دلیل دی جا رہی ہے کہ مہادرائی کی سیاست سے کچھ حاصل نہیں ہوا تو اگلے الیکشن کی تیاری کی جائے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف نے تو اپنے بیانیے سے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، نہ صرف اپنی پارٹی کو ٹوٹنے سے بچایا ہے بلکہ خود کو بھی سیاست سے مائنس ہونے سے بچایا ہے۔ نواز شریف کو جو قوتیں سیاست سے نکال چکی تھی، جن کا خیال یہ تھا کہ اگلے چند سالوں میں نواز شریف کو سیاست سے بالکل آؤٹ کر دیا جائے گا، وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کر کے خود کو سسٹین کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو نواز شریف نے تو ووٹ کو عزت کا نعرہ دے کر اور اس نعرے کے اوپر پہرا دے کر عزت کمائی ہے اور اقتدار میں آنے کے لیے چور راستوں کا استعمال ترک کر کے اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ اب انہیں دوبارہ وہی راستہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے وہ ہٹ چکے ہیں یا انکار کر چکے ہیں۔ جنہوں نے نواز شریف کو اقتدار سے نکالا، انہیں رسوا کیا، بدنام کیا، مافیا اور کرپشن کے ان پر سنگین الزامات لگائے، بات یہی ختم نہیں ہوئی بلکہ انہیں ملک دشمن اور غدار تک کہا گیا۔ تو کیا وہ مائنڈ سیٹ بدل گیا ہے؟ اگر وہ مائنڈ سیٹ بدل گیا ہے اور یہ مان لیا گیا ہے کہ نواز شریف پر لگائے گئے الزامات جھوٹے تھے، غلط تھے، پروپیگنڈا اور ففتھ جنریشن وار کا حصہ تھے، الیکشن مینپولیٹ کیے گئے تھے، غداری اور کرپشن کے الزامات درست نہیں تھے، اگر یہ سب تسلیم کیا گیا ہے تو کیا اس کا کہیں کھلے بندوں اظہار کیا گیا ہے تو بات ختم۔ مسلم لیگ نون کو اگلے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں، معاملہ جوں کہ تو ہے، مائنڈ سیٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی سے تباہی تک کسی نے اب تک کوئی سبق نہیں سیکھا، تو پھر اس بات کی توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر اگلے الیکشن کی تیاری میں لگ جائیں، ایسا الیکشن جو آپ کو کوئی جیتنے بھی نہیں دے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف کے جارحانہ بیانیے کی وجہ سے مسلم لیگ نون نے کم بیک کیا ہے، کامیابی حاصل کی ہے اور لیول پلینگ فیلڈ ملنے پر ان کا ووٹر انہیں کامیاب کروا رہا ہے، تو پھر اس بیانیے کو ترک کرنے اور تبدیل کرنے پر زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ متبادل بیانہ ہے کیا؟ نواز شریف کی تقریر اور بیان پر پابندی کے باوجود بھی نواز شریف کے بیانیے کو روکا نہیں جا سکا، سیاست سے نائل کرنے کے باوجود انہیں خطرہ کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ تو دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ نواز شریف آج بھی ریلیونٹ ہیں اور ان کے بیانیے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر نواز شریف ان ریلیونٹ ہو چکے ہوتے تو کسی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کا بیانیہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ شہباز شریف اب کھل کر سامنے آ گئے اور وہ نواز شریف کو کنفلٹریشن یعنی مہادرائی کی سیاست یا بیانیہ ترک کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ تو بظاہر مسلم لیگ نون کے اندر ایک نئی کشمکش شروع ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پارٹی میں بیانیہ کس کا چلے گا۔ مریم نواز شریف تو اس حوالے سے بہت کلیئر نظر آتی ہے کہ وہ نواز شریف کا بیانیہ یعنی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر چل رہی ہیں، لیکن شہباز شریف یہ فرماتے ہیں کہ مہادرائی کی سیاست سے ملک نہیں چل سکتا، تو یہ ملک تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا، جسے 100 دشمن مل کر نہیں مار سکے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ نواز شریف اگر مزاحمت کی سیاست ترک کرتے ہیں اور جن لوگوں پر وہ الیکشن مینپولیٹ کرنے کا الزام لگاتے ہیں ان کے بارے میں اگر وہ بات نہیں کرتے تو پھر ان کی سیاست میں باقی کیا رہ جائے گا؟ اگر تو خاص صاحب اپنی طاقت اور اپنے ووٹ بینک سے اقتدار میں آئے ہوتے تو لڑائی ان سے بنتی تھی، لیکن اصل مسئلہ تو ان کے ساتھ ہے نہیں، انہیں لانے والوں سے ہے۔ ہاں صاحب اگر اپنی طاقت اور اپنے ووٹ بینک سے اقتدار پر آئے ہوتے تو لڑائی ان سے بنتی تھی، لیکن اصل مسئلہ تو انہیں یعنی خان صاحب کو لانے والوں سے ہے، اور اصل مسئلہ حکومت کے جانے کا بھی نہیں، بلکہ اصل سوال یہ کہ حکومت چلی گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو کیا درا تھا اس کے بھول جانے سے ہے۔ جیسے اس وقت لوگ خان صاحب کو بھولے بیٹھے ہیں جن کی حکومت راتوں رات
موزانہ طور پر گروتھ ریٹ 4% پر لے گئی ہے، اور خود خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ حیران ہیں اور مان نہیں رہے کہ ہم راتوں رات ترقی کیسے کر گئے. تو لوگ حیران اسی لیے ہیں کہ وہ حکومت جو پچھلے 2.5 سال سے جس نے کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، وہ کیسے گروتھ ریٹ 4% پر لے گئی. لیکن اس بات کو اگر سائڈ پر رکھے تو جو اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، موضوع سخن ہے، اور سیاست میں جس کا زور چل رہا ہے وہ ہے نواز شریف کا. یہ دیکھنا ہو کہ نواز شریف کا بیانیہ غلط ہے یا صحیح ہے تو پچھلے چند ضمنی انتخابات اور ان کے نتائج کو دیکھ لیں. اگر تو نواز شریف کا بیانیہ ناکام ہوتا، فیل ہوتا، کنفرنٹریشن کسی کام نہ آ رہی ہوتی، تو پھر نون لیگ حکومت کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتی تھی. تو اس کی بڑی وجہ، ایک جو دوسری وجہ ہے وہ خان صاحب کی ناکامیاں، بیڈ گورننس یہ ہو سکتی ہے، لیکن جو اصل کامیابی ملی وہ تو نون لیگ کو ملی، لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مستقبل کے راستے اس مفاہمانہ سیاست سے ہموار کر لیں گے تو انہیں پیپل پارٹی کی مفاہمانہ سیاست سے سبق حاصل کرنا چاہیے. پیپل پارٹی کریڈیبلٹی میں ایک مضبوط جماعت تھی اور کریڈیبلٹی میں مسلم لیگ نون سے کہیں آگے تھی، لیکن مفاہمانہ سیاست کی وجہ سے اس کا وجود سندھ تک سکڑ کر رہ گیا. تو بدقسمتی سے زرداری صاحب نے بلاول بھٹو کی تربیت بھی انہی لائنز پر کی ہے جو تقریر کرتے ہوئے اپنی والدہ کا پرتو دکھائی دیتے ہیں. بلاول بھٹو جب بولتے ہیں تو لگتا ہے بے نظیر بھٹو بول رہی ہیں، تو بلاول کا لہجہ بولتے ہوئے بے نظیر بھٹو کا ہے، لیکن عملی طور پر ان کے اگر سٹیپس دیکھیں، اقدامات دیکھیں تو وہ زرداری صاحب کی پالیسی کو فالو کرتے ہیں. تو عملی کاموں میں وہ زرداری ہیں. اس لیے نواز شریف فری اینڈ فیئر یا آزادانہ الیکشن ہی نہیں مانگ رہے، وہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی بھی چاہتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک غلطی کا احساس نہیں ہوگا، الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی. جبکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ساری بحث شروع ہوئی ہے، جس میں کل بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ ہم مریم نواز اور شاہد خان عباسی کے نہیں بلکہ شہباز شریف کے بیانیے کو مسلم لیگ نون کا بیانیہ سمجھتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں معاذرائی کر کے یا احتجاج کر کے تھک چکی ہیں. تو کیا مسلم لیگ نون معاذرائی کی سیاست کر رہی ہے اور کیا مسلم لیگ نون کے لوگ اس سیاست سے اکتا گئے ہیں؟ اس کا جواب خود مسلم لیگ نون کے رہنما رانا صلاح نے دیا. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ صرف پی ڈی ایم میں رہ کے ہی متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ، مگر راز صاحب کیا اس بات پر بہرحال اختلاف ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک تو ویسے بھی مفاہمت پر یقین رکھتے ہیں، مگر انہیں ان کے گروپ کو بھی اور انہیں اس بات پر وہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ یہ پارٹی کے لوگ تھک گئے ہیں، ہم جو اداروں کے ساتھ کنفرنٹیشن کی پولیٹکس لے کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اس لیے مریم نواز کا خاموش ہونا ضروری ہے اور صرف میرا پالیسی کو آگے لے کر چلنا ضروری ہے. اور وہ نواز شریف صاحب کو بھی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ورنہ پارٹی ابھی تک تو نہیں ٹوٹی ہے مگر پارٹی میں ہمت نہیں رہی ہے مزید لڑنے کی، ٹوٹ جائے گی. اس لیے اگلے الیکشن کو جیتنے پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے، نہ کہ بیانیے اور کنفرنٹیشن پہ. شاہ زیب، یہ بات بنیادی طور پہ سرے سے ہی غلط ہے. کہاں پارٹی تھک گئی ہے؟ جن لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں وہ تو تھکے نہیں ہیں، جن لوگوں کے اوپر کیسز بنے ہیں، جھوٹے ریفرنسز بنے ہیں، وہ تو تھکے نہیں ہیں. تو پھر تھک کون گئے ہیں؟ یہ بالکل کوئی ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے. اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی محاذرائی جو ہے وہ پی ایم ایل این کر رہی ہے؟ پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ اس قوم کو، اس ملک کو فری فیئر الیکشن دیے جائیں. یہ محاذرائی ہے؟ مگر راز صاحب یہ ڈر تو بہرحال ہے کہ یہ جو ہے یہ اپنا جو ہے یہ محاذرائی ہے. یہ کون سی محاذرائی ہے؟ آپ کے بیانی کے ہم جمہوری قدروں کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ کا جو دوسرا دھڑا ہے جو مفاہمانہ سیاست کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں شامل کرایا جائے اور پی ڈی ایم کی طرف سے جو شرائط عائد کی جا رہی ہیں وہ ہر صورت واپس لی جائے. اب شہباز شریف نے کل کامران خان کو انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے اپنی پالیسی کو یا اپنے بیانی کو کھل کر بیان کر دیا. اس کا روڈ دیکھیں خان صاحب، ایک بات طے ہے، یہ ہے سلیکٹڈ گورنمنٹ. انہوں نے میسو ریگنگ کی اور ریگنگ کے ذریعے یہ آئے. دیکھیے میں آپ یہاں پر تاریخ کے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کانفرنٹیشن از ناٹ آور پاتھ، اٹ ہیز ٹو بی کنسلٹیشن. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا.
ہمیں مشاورت کے ساتھ آئین کی حکمرانی تمام ادارے اپنی حکمرانی اپنے اداروں کے اندر رہ کر کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے کسی ایک فرد ادارے کی اب یہ بساط بھی نہیں ہے کہ پاکستان کو ان مسائل سے نکال لے اباؤٹ کر سکتے ہیں. آج بھی یہ پاسبل ہے, اٹس نیور ٹو لیٹ. اس کے لیے نواز شریف صاحب ول بی مور دین ریڈی, آئی گارنٹی یو. اور آپ اور اس کے لیے ہیلو جی 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 اس کے لیے دیکھیے, اس کے لیے جب میں انشاءاللہ جاؤں گا اپنے علاج اور چیک اپ کے لیے تو میری ان سے یقیناً گفتگو ہوگی. وہ میرے بڑے بھائی ہیں, میرے لیڈر ہیں, وہ میرے والد کی جگہ ہیں, لیکن اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی آگے بڑھ کر وہ اس نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے پوری اپنی وہ انرجی اور وہ کمٹمنٹ دکھائیں گے, بشرطیہ کہ دیر از اے لیول پلئنگ فیلڈ. تو شریف از اے اسٹیٹسمین آف ہائیسٹ آرڈر. نمبر 2, مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے فار دا نیشنل انٹرسٹ, میں یہ کروں گا بیکاز اٹ از مائی نیشنل ڈیوٹی. آئی ایم اے فرسٹ پاکستانی اینڈ دین اینی تھنگ. تو شہباز نواز شریف کا موقف بڑا واضح ہے. اگر الیکشن اسی طرح ہونا ہے جس طرح پچھلے الیکشن ہوئے تھے اور پچھلے الیکشن پر سوالیہ نشان لگے تھے, اور وہ الیکشن بھی انہی قوتوں کے زیر انتظام ہو رہے ہیں جنہوں نے آر ٹی ایس بند کرایا اور الیکشن کے نتائج مینج کیے جو اپوزیشن الزام لگاتی ہے, تو پھر جتنے مرضی الیکشن کرا لیں مسلم لیگ نون کو اقتدار میں آنے کون دے گا؟ تو مفاہمانہ سیاست سے جس کا آج کل بڑا شور ہے اور بڑا چرچا ہے, اس سے خان صاحب کے اقتدار کو تو دوام ہو سکتا ہے نہ ملے, لیکن نواز شریف پر کمپرومائز کرنے کا تاثر ضرور جائے گا. شہباز شریف کا بیانیہ بھی نیا نہیں ہے. شہباز شریف سے پہلے بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے, اور جب الیکشن ہو گیا خان صاحب اقتدار میں آ گئے تو بھی شہباز شریف اسی موقع پر قائم تھے. تو شہباز شریف آج بھی اپنے پرانے موقع پر کھڑے ہیں اور نواز شریف بھی اپنے بیانیے پر کھڑے ہیں. نواز شریف بھی کنفرنٹیشن نہیں چاہتے. یہ بات سب کو معلوم ہے کہ طاقتور حلقوں سے یا مقتدر حلقے جسے کہتے ہیں, جن کے جو اقتدار کے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں, ان سے لڑائی کر کے اقتدار میں آنا ممکن ہی نہیں, بلکہ یہ مشکل اور کٹھن راستہ ہے. اس بیانیے کا بوجھ ہر کوئی اٹھا نہیں سکتا, اور یہ بات ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھی ہے کہ کس طرح مسلم لیگ نون ایک دم نیچے سے اوپر واپس آئی, جبکہ آسان راستہ دوسرا راستہ ہے جس میں طاقتور حلقوں کو خوش کرنے والے اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں. اب نواز شریف جو 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن ہر بار اقتدار میں آنے کے لیے انہی راستوں کا, انہی طریقوں کا استعمال کرنا جن کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے یا جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, جن پہ سوالات اٹھتے ہیں, تو ان کو ترک کر دینا چاہیے. اب اصل سوال یہ ہے کہ نواز شریف اگر کنفرنٹ نہیں کرتے تو پھر مسلم لیگ نون کا بیانیہ کیا رہ جائے گا؟ آج اسی بیانیے کی وجہ سے نواز شریف کا ووٹ بینک بھی اپنی جگہ موجود ہے. اب لوگ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو یا نہ ہو, لیکن اس بات سے کسی حد تک لوگ اتفاق ضرور کرتے ہیں کہ سیاست میں غیر سیاسی افراد کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو سوال لیونگ پلینگ فیلڈ کا بھی نہیں ہے. شہباز شریف بھی یہ بات جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو منانا آسان نہیں ہے. کنفرنٹیشن تو نواز شریف اب بھی نہیں کر رہے. نواز شریف اب کون سا کسی کا نام لے رہے ہیں یا اس طرح کے بیان دے رہے ہیں, نہ وہ اگریسو تقریریں کر رہے ہیں. مریم نواز بھی خاموش ہے, وہ بھی نہ جلسے جلوس کر رہی ہے, نہ وہ اگریسو نظر آتی ہے. تو شہباز شریف کے بیانیے سے یہ لگتا ہے کہ انہیں نواز شریف کو منانے کا ٹاسک دیا گیا ہے. تو میرا گمان یہ ہے کہ شہباز شریف, نواز شریف اور مقتدر حلقوں کے درمیان ایک برج تو بن سکتے ہیں, لیکن خود فیصلہ کن پوزیشن نہیں لے سکتے. تو جب نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹی بنی اور انکوائری شروع ہوئی تو بھی نواز شریف مطمئن تھے, کیونکہ ان کا وزیر داخلہ بھی یہی کچھ کہہ رہا تھا جو آج کے وزیر داخلہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اس وقت کے وزیر داخلہ تھے چودھری نثار, جو نواز شریف کی گاڑی خود ڈرائیو کر کے انہیں ساتھ لے جاتے رہے. آج اگر خان صاحب کے وزیر داخلہ شیر رشید کے ذہن میں بھی یہ تاثر ہے کہ سب ایک پیج پر ہیں, تو یہ ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور کامیابی ہے کہ وہ ناپسندیدگی کا تاثر نہیں دے رہے. اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ستہ خیران ہے. تو شیر رشید اپنی گفتگو میں زیارت کعبہ کا ذکر کر کے اپنے موقف کو سچ پر مبنی قرار دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے جنرل مشرف بھی یاد آ گئے
جن کو عمرے پر لے جا کر عہد و پیما کیے گئے تھے کہ وہ حکومت نہیں گرائے گے یا ناراض رہیں گے، تو عہد و پیما کیے گئے، کرائے گئے، لیکن جب وقت آیا تو وہ عہد و پیما رہے نہ عہد و پیما کرانے والے اقتدار میں رہے۔ تو اصل نقطہ یہ نہیں کہ خان صاحب کو لانے والے خان صاحب کے ساتھ ہے یا نہیں، اصل نقطہ یہ ہے کہ خان صاحب کو لانے والے ان کی خواہشیں کیا ویسے ہی پوری کر رہے ہیں جو لاتے وقت کیا کرتے تھے یا نہیں۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہن او گلاں نہیں رہیاں۔ تو شیخ رشید کے ذکر سے یاد آیا رنگ روڈ۔ آج کل شیخ صاحب کا نام رنگ روڈ سکینڈل میں بھی زوروں سے گونج رہا ہے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر داخلہ شیخ رشید بھی رنگ روڈ کے طرف 1100 کنال اراضی کے مالک ہیں، اور نقشہ تبدیل ہونے سے وزیر داخلہ کو بھی اربوں روپے کا فائدہ پہنچا ہے۔ اب ہمارے دوست ہیں روف کلاسر اور عامر وطین، جنہوں نے اپنے پروگرام میں اس حوالے سے انکشاف کیا ہے، یہ خبر بھی انہوں نے بریک کی تھی، اب انہوں نے مزید انکشافات میں کہا ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے نقشہ تبدیل ہونے کے بعد لائف ریزیڈنشیل سوسائٹی کو اپنی زمین مہنگے داموں فروخت کر دی۔ انکوائری رپورٹ میں سوسائٹی کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، تو شیخ رشید نے سوسائٹی کو تقریباً 150 کنال زمین مہنگے داموں بیچی، اور یہ کام انہوں نے اسکینڈل کے منظر عام پر آنے سے چند روز پہلے سر انجام دیا تھا۔ یا تو شیخ صاحب کو یہ پتا تھا کہ اسکینڈل آنے والا ہے، تو انہوں نے کہا زمین سے جان چھڑا لی جائے۔ اسکینڈل میں زلفی بخاری، غلام سرور افغان کے نام پہلے ہی گونج رہے ہیں، جبکہ رنگ روڈ کو مارگلا ہائی وے کے ساتھ منسلک کرنے کے پیچھے کئی اور پردہ نشینوں کے نام آ چکے ہیں۔ رنگ روڈ منصوبے کی انکوائری رپورٹ میں کئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں، تو نیب نے بھی ایک وقت میں رنگ روڈ سکینڈل کی انکوائری کا ببانگ دہل اعلان کیا تھا، لیکن پھر وہ بات آئی گئی ہو گئی، ان سے انکوائری لے کر اینٹی کرپشن کے پاس بھیج دی گئی یا اینٹی کرپشن کے پاس چلی گئی۔ تو اربوں روپے کے اسکینڈل میں اب تک کسی ایک شخص کا بھی گرفتار نہ ہونا بہت حیران کن ہے۔ بہت سے معاملات جن میں محض شک کی بنیاد پر لوگوں کو مہینوں گرفتار کرنے کی حکمت عملی، بہت سے معاملات میں محض شک کی بنیاد پر لوگوں کو گرفتار کرنا اور انہیں جیلوں میں ڈالنا بنیادی طور پر اس حکومت کی ایک اسٹریٹجی رہی ہے، لیکن تحقیقاتی رپورٹ آنے کے بعد بھی کسی کو پکڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ تو شاید اس لیے نہیں ہو رہی کہ رنگ روڈ کی توسیع کا منصوبہ بڑے بڑے عہدوں پر موجود لوگوں کی مشترکہ واردات ہے، اور سب نے کوشش کی کہ ایک ہی گنگا میں ہاتھ دھو لیں، اور خان صاحب کے دور حکومت میں کرپشن کے متعدد سکینڈل سامنے آ چکے ہیں۔ تو اول تو حکومت نے بہت زیادہ منصوبے شروع نہیں کیے، لیکن جتنے کیے ہیں ان سب میں ہی گڑبڑ نکل رہی ہے، حتیٰ کہ کرونا فنڈ میں بھی اربوں روپے تک کے گھپلے موجود ہیں۔ تو اس منصوبے پر ہزاروں پاکستانیوں کی جمع پونجی جو ہے وہ انویسٹ ہو چکی ہے۔ اب رنگ روڈ ابھی بنی ہے یا نہیں بنی ہے، یا بنے گی یا نہیں بنے گی، اس پر سوالیہ نشان موجود ہے، لیکن اس کے نام پر وزیر، مشیر اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں سمیت متعدد افراد کروڑوں روپے بنا چکے ہیں، مال بنا چکے ہیں۔ تو اب خبر یہ ہے کہ اس کی انکوائری اینٹی کرپشن بھی کر رہی ہے اور ایک اور ادارہ بھی کر رہا ہے۔ تو اطلاعات یہ ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے حوالے سے 2 انکوائریوں کا آغاز ہو گیا ہے، اور پنجاب آڈٹ ڈائریکٹوریٹ نے باقاعدہ بے ضابطگیوں کا ریکارڈ چیک کرنے کے لیے 3 رکنی ٹیم جو ہے اس پر بھیج دی ہے، جبکہ انسداد بدعنوانی اسٹیبلشمنٹ اے سی ای نے 2 روز میں زمین کے حصول کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ پنجاب آڈٹ ڈائریکٹوریٹ کے ڈائریکٹر جنرل کی ہدایت پر 3 رکنی ٹیم 24 مئی کو راولپنڈی پہنچی۔ اس ٹیم نے کمشنر کے دفتر راولپنڈی اور اٹک لینڈ ریونیو کے دفاتر اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی RDA سے تمام ریکارڈ اکٹھا کر لیا ہے۔